امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا بھی ایک بہت سے لوگ ان کی تقلید گرفتار ہیں. ان سے ایک شاگرد نے پوچھا اگر ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مگر آپ نے اس کو لیا نہیں، قبول نہیں کیا، اس پر آپ کا عمل نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ حدیث کو لیں یا آپ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے امام ہیں، آپ کے عمل کو دیکھیں، کیا کریں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے رونگٹے کھڑے ہو. اس شاگرد سے کہا یا اپنے شاگردوں سے کہا اتروننی خرجت من الکنیسہ، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں کسی گرجے کی پیروکار ہوں؟ تم عیسائی ہو؟ حدیث رسول ہے اور میں نہ لوں. باقی اذا ثبت هذا، اگر کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ شافعی کے پاس حدیث آئی، شافعی نے قبول نہیں کی، تو فاشہد بأن شافعی ذاب عقلہ، تو اعلان کر دینا کہ شافعی پاگل ہے، یہ سارا علم امام سب ختم. کبھی ایک بار ایسا ہو اتنی صراحت کے ساتھ یہ قول ان کا آپ زر سے لکھنے کے قابل، جو ان کے اتباع ہیں پیروکار، نہیں آپ کا قول نہیں چھوڑ، حدیث چھوڑ دیں، بلکہ قائل بنا دیں، اصول کرسی قائل بنا دیں. قرآن کی کوئی آیت قول امام کے خلاف ہو، قول امام ویسے ہی معاف ہو، اس کو نہیں چھڑی، چھیڑ خانی آیت کے ساتھ کرے، کوئی تعبیر کرو، اوپر نیچے کرو، چونکے چنانچے کو ہو، یہ آیت قول امام کے مطابق ہو، یعنی اصل قول امام. یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے اس کو معارض المثل ہے، یہ کہ امام کا قول ہے اس آیت کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے امام کے پاس کوئی دلیل ہو جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو، امام نے اس قول کی اس دلیل کی بنا پر یہ قول اختیار کیا. اور اگر ایسا بھی کچھ نہیں تو پھر آیت منسوخ ہے اور قول امام ناسخ. یہ تقلید کی مہربانی ہے، قول امام ناسخ ہے، آیت منسوخ. یہی معاملہ حدیث کے ساتھ، اگر حدیث ٹکرا جائے قول امام کے ساتھ، چھیڑ خانی حدیث کے ساتھ، کوئی تعبیر کرو، کوئی تعبیر کے بے شمار بہانے، بے شمار اصول بنا رکھے. جناب یہ خبر واحد ہے، یہ حجت ہوئی عقیدت، خلاص ٹل گئی حدیث. جناب یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، راوی ابو ہریرہ وہ غیر ہوتی ہے، ٹل گئی. جناب یہ حدیث میں ہے لیکن معنی مجازی. یہ سارے قاعدے انتصار مذہب کے لیے، مذہب بچانے کے. بات معلوم ہے کہ بے شمار حدیثیں ہمارے مذہب کے خلاف پوری طرح ٹکر لی جا رہی.